Assalamu alaikum students. This is Ishan Ali Shakir, your English teacher. Today we are going to discuss the remaining paragraphs of lesson number 13, God be praised. As you know that some of the paragraphs were discussed in our previous lecture, yesterday. And now we'll continue the remaining paragraphs from page number 82. 82 سے ہم جو ریمیننگ پیراگرافس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جیسے کہ ایز یوزول یو پیپل نو دیٹ یو آر اسائنڈ اسائنمنٹ in a sense of paragraphs and question answers as well. You can see on the whiteboard. تو پہلے ذرا یہاں آ جائیں آپ پیج نمبر آپ کا جو 82 ہے اس کے جو ریمیننگ ہمارے پاس پیراگراف ہے اس پہ. Let's have a flashback to our previous lecture. میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ مولوی ابوالبرکات شمیم احمد کی دکان کے افتتاح کرنے کے لیے جب وہاں پر جاتے ہیں تو ان کے پاس ٹوٹل 43 روپیز ہوتے ہیں. 43 روپیز ہوتے ہیں تو وہ جا کے وہاں پہ میرونی سا کے لیے افتتاح کرنے کے بعد وہ ایک سوٹ بھی جو پنک کلر کا ایک سوٹ ہوتا ہے جس میں یلو ڈاٹس ہوتے ہیں اس کو وہ چوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈے ہوتا ہے چونکہ تو شمیم احمد انہیں کنسیشن وغیرہ آفر نہیں کرتا تو مولوی ابو ان سے پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہوئے تو 6 روپے پر گز کے حساب سے وہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ کے 42 روپیز جو ہے وہ آپ کے بنتے ہیں. 7 اس نے جو ہے وہ یعنی کہ میئرمنٹ تھی کپڑے کی, کپڑا 7 گز اس نے ماپا تھا, 42 روپیز جو ہے وہ بنتے. تو مولوی ابو کو لگا جیسے کہ سارے کے سارے کپڑے کے جو تھان ہیں اس کے اوپر گرتے چلے جا رہے ہوں کیونکہ ٹوٹل اس کے پاس 43 تھے تو 42 اس کو دے دے گا, اب 1 روپیہ بچے گا. تو یہ پہلے حالات مطلب اس طرح کے تھے, غربت بہت زیادہ تھی. اب اس کا ریمیننگ جو پیراگراف ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس نے 42 روپیز جو ہے وہ اس کو دیے شمیم احمد کو اور جلدی سے مطلب باقی 1 روپیہ رکھا, باقی روپے رقم جو تھی اس کو ادا کر دی. آپ پیج نمبر 82 اس میں ذرا دیکھیے گا. تھینک یو, آپ کا شکریہ سر جناب. شمیم احمد سیڈ, شمیم احمد نے کہا, فلشنگ ود ہیپینس, خوشی سے لال ہوتے ہوئے. تو جو بہت زیادہ انسان خوش ہوتا ہے تو یہ چیکس وغیرہ اور فیس کا جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ تھوڑا چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خوشی سے لال ہوتے ہوئے شمیم احمد نے کہا, آپ کا شکریہ جناب. یو ہیو گریشیسلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر. گریشیسلی مہربانی سے, برکت سے, آپ میرے پہلے گاہک بنے. آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ اومن. اومن شگن, علامت, سمبل, سائن. کہتا ہے میں اسے ایک اچھا شگن سمجھتا ہوں. That is why اس لیے I have not offered you any concession today. Concession رعایت, ریڈکشن. کہتا آج میں نے آپ کو کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں دی جو کہ فرسٹ ڈے ہے. But I am your humble servant. لیکن میں آپ کا ادنا, عاجز, حقیر غلام ہوں. سر جناب, I will hopefully, امید ہے, compensate you, تلافی کروں گا, نقصان بھروں گا. سون جلدی, ان سم ادر وے, کسی اور طرح سے. کہتا ہے لیکن امید ہے کہ کسی اور طرح سے جلد ہی میں آپ کا یہ نقصان یہ تلافی کر دوں گا, نقصان کی تلافی کر دوں گا یا ازالہ کر دوں گا. مولوی ابو placed the bundle of cloth under his arm. مولوی ابو نے وہ کپڑے کا جو بنڈل تھا اسے اپنی بغل کے نیچے دبایا. and got up to leave, اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا. smiled, وہ مسکرایا. blessed شمیم احمد, شمیم احمد کو دعائیں دیں. اینڈ began walking home, slowly home, اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلنا شروع ہو گیا. one evening, ایک شام, a few days later, چند دن بعد, someone knocked at the door, کسی نے دروازے پر دستک دی. he went to the door himself, وہ خود دروازے پر گیا. and opened it, اور اسے کھولا. away, وہ fragrance, خوشبو کی ایک لہر. fragrance, perfume, scent, aroma, خوشبو کی ایک لہر. flowed into the house, گھر میں دوڑی. ایسے تیز خوشبو لگائی ہو کسی نے تو اچانک کسی جگہ سے گزرتا ہے تو خوشبو پھیل جاتی ہے, تو خوشبو کی ایک لہر گھر میں دوڑی. السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب. he heard a familiar voice, اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی. familiar, جانی پہچانی, یہ جو پہلے سنی ہوئی ہو. اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی. it was شمیم احمد, یہ شمیم احمد تھا. after the preliminary exchange of greetings, preliminary, ابتدائی, initial, ٹھیک ہے جی, introductory, exchange of greetings, سلام دعا کے تبادلے کے بعد, یعنی ابتدائی سلام دعا کے تبادلے کے بعد.
شمیم احمد hesitatingly said, شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا, something, کچھ. شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے کوئی بات کہی, private, خفیہ, راز والی کوئی بات, تو مولوی ابوال کو. جو شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے مولوی ابوال کو کوئی خفیہ بات کہی. A thrill went through مولوی ابوال's ears. Thrill, سنسنی, excitement. تو مولوی ابوال کے کانوں میں سنسنی دوڑی. An idea came to him. اسے خیال آیا. Instead of listening to شمیم احمد's request, شمیم احمد کی درخواست کو سننے کے بجائے, on his threshold entrance door step, دہلیز, یعنی کہ دہلیز پر, گھر کی جو چوکھٹ ہوتی ہے دہلیز پر شمیم احمد کی درخواست سننے کے بجائے, he turned, وہ پیچھے مڑے, and shouted, اور چلائے, عارف's mother, عارف کی اماں, I'm going out, میں باہر جا رہا ہوں. عارف ان کا اصل میں بیٹا تھا, لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا. تو بیٹیاں تھیں اب 4 مولوی کی, بیٹا بچپن میں فوت ہو گیا تھا. کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں, I'll be back soon, میں جلد واپس آؤں گا. And he started walking towards the mosque. اس نے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا. شمیم احمد followed him silently, چپکے سے, خاموشی سے. شمیم احمد خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا. They went to a room at one end of the mosque. وہ مسجد کے ایک طرف ایک کمرے میں داخل ہوئے. It was dark, اندھیرا تھا. And usually used for offering special prayers in solitude. And usually, اور عام طور پر, used استعمال کیا جاتا تھا, یعنی وہ کمرہ عام طور پر استعمال کیا جاتا تھا, offering special prayers, یعنی خاص عبادات کے لیے, in solitude, تنہائی میں, اور تنہائی میں خاص قسم کی عبادات کے لیے وہ استعمال کیا جاتا تھا. مولوی ابوال went into the room, مولوی ابوال کمرے میں گئے. He put a match to a dry twig ہوتا ہے خشک شاخ. put a match کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے دیا سلائی دکھائی, یعنی کہ جلایا خشک شاخ کو. and with it, اور اس سے lit the earthen lamp, lit روشن کیا. earthen lamp مٹی کا ایک دیا, مٹی کا ایک چراغ, اور اس سے ایک مٹی کے ایک چراغ کو, مٹی کے ایک دیے کو روشن کیا. The flame flickered for a while, تھوڑی دیر کے لیے. لو, یہاں پہ flame کا مطلب لو ہوگا, دیے کی لو ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. flickered for a while, تھوڑی دیر کے لیے ٹمٹمائی, لو تھوڑی دیر کے لیے ٹمٹمائی. then became steady, پھر وہ مستحکم ہو گئی, پھر وہ ٹھہر گئی. شمیم احمد was now looking nervously, گھبراہٹ سے, into the flickering flame, ٹمٹماتی ہوئی لو میں. شمیم احمد اب گھبراہٹ سے ٹمٹماتی ہوئی لو میں دیکھ رہا تھا. to put him at ease, یعنی اسے پرسکون کرنے کے لیے, تسلی دینے کے لیے. مولوی ابوال said softly, مولوی ابوال نے نرمی سے کہا, what is it son, بیٹا کیا بات ہے. شمیم احمد lowered his eyes, شمیم احمد نے اپنی نظریں جھکا لی. نظریں, ٹھیک ہے. شمیم احمد نے اپنی نظریں جھکا لی. hesitated for a moment, ایک لمحے کے لیے ہچکچایا. and then replied, اور پھر جواب دیا, if you allow me sir, جناب اگر آپ کی اجازت ہو, I'll begin, بات شروع کروں. yes of course, جی ہاں بے شک. son, بیٹا, what is it, کیا بات ہے. to encourage the youth, encourage ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے, ہمت دینے کے لیے. he patted his back, تو نوجوان کو حوصلہ دینے کے لیے, he patted his back, اس نے اس کی پشت پر تھپکی دی, تھپایا. شمیم felt at ease, شمیم کو اطمینان محسوس ہوا, سکون محسوس ہوا. but couldn't overcome his embarrassment کے ویسے کافی مطلب ہوتے ہیں, گھبراہٹ بھی ہوتا ہے, شرمندگی, ندامت بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ندامت شرمندگی تو نہیں آئے گا, گھبراہٹ آئے گا. but couldn't control, لیکن وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکا. then finally, پھر آخر کار mustering up کا مطلب ہوتا ہے collecting, accumulating, اکٹھی کرتے ہوئے, پھر ہمت اکٹھی کرتے ہوئے. he cleared his throat, اس نے گلا صاف کیا, یعنی وہ کھنکھارا. and began in a low voice, اور دھیمے لہجے میں بات شروع کی. low voice, دھیما لہجہ, اور دھیمے لہجے میں بات شروع کی. as a matter of fact, دراصل بات یہ ہے, my mother should have done this, کہ میری امی جان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. but she is not well, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی وہ بیمار ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. that's why, اس لیے I have come, میں آیا ہوں.
He stopped. وہ رکا. You did the right thing. تم نے اچھا کام کیا. مولوی ابول said affectionately. مولوی ابول نے پیار سے کہا, شفقت سے کہا کہ تم نے اچھا کام کیا, تم آگے ہو. My request is, میری درخواست ہے, پلیز مہربانی کر کے accept me as your slave. مجھے اپنے غلام کے طور پر قبول کر لیں. I mean میرا مطلب ہے, he stopped abruptly. وہ اچانک رکا. abruptly اچانک. stopped وہ اچانک رکا. stumbling over the words. الفاظ پر لڑکھڑاتے ہوئے. stumbling لڑکھڑاتے ہوئے, ٹھیک ہے, lurching. تو الفاظ پر لڑکھڑاتے ہوئے وہ اچانک رکا. مولوی ابول could not believe. مولوی ابول کو یقین نہ آیا. What he had just heard. جو اس نے ابھی سنا تھا. جو اس نے ابھی سنا تھا مولوی ابول کو اس پہ یقین نہ آیا. To make sure, یقین کرنے کے لیے, he asked. اس نے پوچھا, what is it son? بیٹا کیا بات ہے, کہ بھی کھل کے بتاؤ جو بات بھی ہے. I don't quite understand. کہتا ہے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. You wish me to accept you as. تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں بطور, یعنی کے طور پر. Yes جی ہاں سر جناب. As your slave. اپنے غلام کے طور پر. شمیم احمد blurted out in haste. blurt out ہوتا ہے جلدی سے بول پڑا. تو شمیم احمد جلدی سے بول پڑا, جی ہاں جناب اپنے غلام کے طور پر. I mean میرا مطلب ہے if you have no objection. objection اعتراض, اگر آپ کو کوئی objection نہ ہو. I will send my mother with the marriage proposal. تو میں شادی کے دعوت نامے کے ساتھ اپنی امی جان کو, اپنی والدہ کو بھیج دوں گا. it will be an honor. باعث افتخار ہوگا. honor باعث افتخار ہوگا. سر جناب to be your slave. آپ کا غلام بننا. کہتا آپ کا غلام بننا باعث افتخار ہوگا. in his excitement. اپنے جوش و خروش, fear خوف and confusion اور گھبراہٹ میں. he did not see the tears. وہ ان آنسوؤں کو نہ دیکھ سکا, یا اس نے ان آنسوؤں کو نہ دیکھا, یعنی مولوی ابول. which had silently rolled down. جو چپکے سے بہہ نکلے, چپکے سے بہہ نکلے. مولوی ابول cheeks. مولوی ابول کے رخساروں پر اپنے جوش و خروش, خوف اور گھبراہٹ, وہ اپنے ان آنسوؤں کو اس نے نہ دیکھا جو خاموشی سے اس کے رخساروں پر بہہ نکلے. یعنی کہ وہ بہت خوش بھی ہوا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنا دیا, شمیم احمد آیا, ٹھیک ہے. اور اب in that silence, اس خاموشی میں, time almost stood still. وقت تقریباً ٹھہر گیا تھا. for both of them. ان دونوں کے لیے. تو اس خاموشی میں ان دونوں کے لیے وقت تقریباً ٹھہر گیا تھا. they looked dazed. حیران, پریشان, confused. اور حیران نظر آئے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, شمیم احمد نے بھی جلدی سے بات کر دی. وہ چپ ہو گیا کہ اب مولوی کا پتہ نہیں ریاکشن کیا ہوتا ہے. اور مولوی بھی مطلب کبھی سوچو بچار میں تھا کہ اچانک سے یوں. مولوی ابول sighed. مولوی ابول نے آہ بھری. and wiped the tears from his eyes and his face with the loose end of his turban. اور اپنی پگڑی کے ڈھیلے کونے سے اس نے اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کیا. in a quivering voice. کانپتی ہوئی آواز میں. he said. اس نے کہا, او اللہ, اے اللہ. daughters are your helpless creatures. بیٹیاں تیری بے بس مخلوق ہیں. he caught hold of شمیم احمد's hand. اس نے شمیم احمد کے ہاتھ کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے, یہ شمیم احمد کے ہاتھ کو سینے سے لگایا, شمیم احمد کے ہاتھ کو پکڑا, تھاما. and added. اور مزید کہا, they are for marriage. وہ شادی کے لیے ہوتی ہیں. you are my dear disciple. تم میرے پیارے شاگرد ہو. disciple, pupil, student, apprentice. brother حافظ عبد الرحیم son. یہ اس کے والد کا پورا نام ہے, عبد الرحیم. ٹھیک ہے, انڈرلائن کر لیجئے گا کہ بھائی عبد الرحیم, حافظ عبد الرحیم کا بیٹا is also my son. میرا بھی بیٹا ہے. کم آؤ, my son, میرے بیٹے, کم آ جاؤ. and he embraced شمیم احمد warmly. embraced, hug, cuddle, گلے لگانا, اور warmly گرم جوشی سے. اس نے گرم جوشی سے شمیم احمد کو گلے لگا لیا. تو اسٹوڈنٹس یہاں ہم اسے ابھی ڈسکنٹینیو کرتے ہیں. انشاءاللہ ریکنٹینیو ہم کل کے لیکچر میں کریں گے. ابھی ذرا آپ سینونیم کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں, پھر ریمیننگ ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ دیکھیں گے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فریگرنس, تو اس کا سینٹ, خوشبو, پرفیوم, اروما, AROMA میں اروما, یہ بھی مطلب آپ ایڈ کر سکتے ہیں.
preliminary ابتدائی, initial, introductory, beginning, starting, threshold چوکھٹ, دہلیز, ڈور اسٹیپ اور انٹرنس. اس کے بعد سولیچیوڈ تنہائی, سیکلوژن, پرائیویسی اور لونلینس, اس کو بھی مطلب یہاں پر آپ کر سکتے ہیں. فلکرڈ جھلملائی, ٹمٹمائی, ٹوئنکلڈ ٹمٹمانا, پیٹڈ تھپکی دینا, ٹیپڈ, abruptly foreign suddenly at once, proposal پیشکش, آفر, dazed گمسم, حیران, confused, amazed. ٹھیک ہے جی, یہ سینونیمز تھے. اور اس کے بعد اب یہاں پر کوشچن آنسرز اس کے دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو کوشچن آنسرز میں آپ پہلا کوشچن ہے what was the cause of مولوی ابوال's worries, اس کی پریشانیوں کی وجہ کیا تھی. نے پریویس لیکچر میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا, اور ابھی بھی یہی سچویشن چل رہی کہ وہ پریشان کیوں رہتا تھا. ٹھیک ہے. what did مولوی ابوال feel when شمیم احمد said something to him at the door, جب دروازے پر شمیم احمد نے اسے کچھ کہا تو اسے کیا محسوس ہوا مولوی کو, ہم نے ڈسکس کیا. why did شمیم احمد not offer any concession to مولوی ابوال, اس نے مولوی ابوال کو کوئی کنسیشن, کوئی رعایت کیوں نہیں آفر کی. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے مطلب اس کو دیکھنا ہے. یہ اسائنمنٹ کے طور پر کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لرن اینڈ رائٹ ٹرانسلیٹ. میں ٹرانسلیشن وہ بھی پیراگرافس میں آپ کو کچھ اسائن کرتا ہوں ساتھ اس کے. اس کے بعد آپ نے کوسچنس کو دیکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے ان سینونیمز کو دیکھنا ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم اب ذرا اس کے جو کوسچن آنسرس کے علاوہ اب جو اس کے امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں جو بورڈ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں, ہم ذرا ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ وہ مارک کریں, اور اس کی اسائنمنٹ آپ نے جو ہے وہ پھر سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا اسائنمنٹ کو آپ نے لے کر جو ہے وہ چلنا ہے, اسائنمنٹ کے طور پر ہیں. اس میں آپ پیج نمبر 82 پر جو پیراگرافس ہیں وہ آپ یہاں سے کریں گے جی. 1 ایوننگ, یہ 2 لائنز ہیں, پھر آگے نیکسٹ 3 لائنز 2.5 لائنز, یہ بھی آپ کریں گے. اور اتھریل رینٹ تھرو مولوی ابوال's ears, یہ پیراگراف بھی اس میں شامل ہوگا. اور مولوی ابوال went into the room, یہ پیراگراف فلکرنگ فلیم تک, یہ یہاں تک جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا. اور اس کے بعد پھر آپ جب اینڈ پر آئیں گے تو یہاں پر لاسٹ والا پیراگراف کہ ان ہز ایکسائٹمنٹ, فیئر اینڈ کنفیوژن, یہ, اور اس کے بعد مولوی ابوال سائٹ, یہ والا پیراگراف اینڈ ہو رہا ہے شمیم احمد واملی تک. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے یہاں تک کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.